السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان ٹرانسمیشن۔ اس کے ساتھ میں ہوں آغا تابش علی خان، اور آج کے ہمارے مہمان ہیں خطیب اہل بیت جناب مولانا نذیر حسین ہاشمی صاحب۔ تو ان سے جانتے ہیں رمضان المبارک کے حوالے سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، تو مولانا صاحب اسلامی نقطہ نگاہ سے رمضان المبارک کے حوالے سے اس کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں کچھ بتائیے گا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فقال تبارک اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ محترم، اللہ نے اپنی کتاب مبلغ میں ارشاد فرمایا، ہم نے اس قرآن ماہ رمضان المبارک میں نازل کیا، اور یہ بہت مقدس مہینہ ہے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے اس لائق سمجھا کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی برکتیں اور رحمتیں اٹھانے کا موقع ملا۔ یہ بہت بابرکت مہینہ ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے کہ بدبخت ہے وہ شخص کہ جس کی زندگی میں رمضان تو آیا لیکن وہ اپنی گناہوں کی بخشش نہ کروا سکا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین مغفرت کا مہینہ رمضان المبارک کو چنا۔ اچھا، تو مولانا صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رمضان المبارک کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں جب رمضان آتا ہے تو اس کے متعلقہ وہ کیسے اس کے اقدامات کیے جاتے تھے؟ تابش بھائی، بات پتہ کیا ہے کہ جیسے فرمان رسول خدا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ روزہ ایک ڈھال ہے، اللہ ہی اس کی اجر دینے والا ہے، بے شک۔ ٹھیک ہے۔ ماہ سیام جب سرکار ختمی مرتبت کے دور میں آئے تو لوگ جوق در جوق حالت روزہ میں ہوتے اور پاک پیغمبر علیہ السلام کی زیارت بھی کرتے۔ وہ کیسا روزہ ہوگا، وہ کیسا حالت صوم ہوگا کہ مسجد نبوی ہوگی اور پاک پیغمبر کی زیارت کیا، ٹھیک ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام کے دور میں، ائمہ علیہ السلام کے دور میں رمضان کو نہایت عقیدت و احترام سے منایا جاتا تھا، اور تزکیہ نفس کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہے۔ جی اچھا، تو علامہ صاحب لاسٹ کویسچن، رمضان المبارک کے حوالے سے امت مسلمان کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ سر، میں یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اللہ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی بارگاہ میں جھکنے کا موقع دیا ہے۔ جی اس ماہ مبارکہ میں دن رات تلاوت قرآن ہو، صلوات محمد و اہل بیت محمد ہو، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کا ورد ہو، تاکہ ہم اللہ سے اپنے کیے ہوئے گناہوں کی تلافی کر سکیں۔ جس کے ضمن میں آج یہ کرونا وائرس کا سلسلہ چل رہا ہے، میری دعا ہے کہ اللہ پاک محمد اور اہل بیت محمد کے صدقہ میں اور اس ماہ سیام کے صدقہ میں تمام امت مسلمہ سے یہ مصیبت کو دور علاقے میں جزاک اللہ۔